نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعتهم ذريتهم بإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اب جو گفتگو ہے وہ گفتگو جو ہے فاتحہ کے ثبوت میں، یعنی کہ ہم جو فاتحہ کرتے تھے کیا اس کا ثبوت ملتا ہے یا یوں ہی ہم کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرا رہے ہو، اس کا ثبوت کہاں سے؟ یا تم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہو، اس کا ثبوت کہاں سے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بس چند لمحوں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان جو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت معتبر تفسیر ہے۔ تو آیت کریمہ ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، اور یہ جو ہے آیت کریمہ یہ 7ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے صاحب تفسیر روح البیان یعنی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعن حمید الاعرجی قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا امن على دعائه 4000 ملک ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الى المساء او الى الصباح۔ یعنی صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت اعرج سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں وہ فرشتان اعظام اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت اعرج فرما رہے ہیں، اور کس کتاب میں؟ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں ہے کہ جب انسان قرآن شریف ختم کرتا ہے دعا مانگتا ہے تو کتنے فرشتے آمین کہتے ہیں؟ 4000 فرشتے کیا آمین کہتے ہیں۔ پھر وہ 4000 فرشتے جو ہے دعا کرتے رہتے ہیں اس بندے کے حق میں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے یا شام ہو جاتی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے اسی مضمون کو علامہ ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کتاب و تلاوت القرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اب اس نظریے سے اس فرمان سے جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی، تبھی تو جو ہے وہ کوئی دعا کرے ختم قرآن کے بعد اور اس کے بعد 4000 فرشتے آمین کہے، گویا کہ دعا جو ہے اس قول کے حساب سے دعا جو ہے انسان کی ختم قرآن کے بعد کیا ہے؟ ختم قرآن پر کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے تو ایصال ثواب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چند لوگ آتے ہیں، چند لوگ آنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن شریف جب مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اسی کو کیا کرتے ہیں؟ بخشتے ہیں، اسی کو بخشتے ہیں، اور کیا جب بخشتے ہیں تو بلا شبہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ کیا فرمایا صاحب تفسیر روح البیان نے کہ دیکھو جب انسان دعا کرتا ہے ختم قرآن پر جو ہے تو کتنے ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں؟ 4000۔ تو یہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اس طریقہ جو ہے حضرت اعرج سے مروی ہے۔ ایک بات یہ، لہٰذا اس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ اشعۃ اللمعات جو کہ شرح ہے، کس کی شرح ہے؟ جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے، جو حدیث شریف کی کتاب مشکوٰۃ شریف اس کی شرح ہے، اور کس نے لکھی؟ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے حدیث کو پھیلانے والے ہیں، حدیث کو پھیلانے والے ہیں ہندوستان کے اندر۔ وہ ان کی شرح ہے اشعۃ اللمعات جو کہ زبان فارسی میں ہے۔ اس میں اشعۃ اللمعات میں باب زیادۃ القبور میں ہے
فرماتے ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد 7 روز تک صدقہ کیا جائے، مرنے کے بعد 7 روز تک صدقہ کیا جائے۔ کون فرماتے ہیں؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور ایک مقام پر اسی باب کے اندر فرماتے ہیں کہ جمعرات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، جن کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میت جو ہے، میت کی روح جو ہے ہر جمعرات کو گھر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ صدقہ یہ ہماری طرف سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک، تو اب دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ، کچھ جگہوں پر یہ رواج ہے کہ بعد موت کے بعد جو ہے 7 روز تک برابر روٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں۔ اس کی یہ اصل ہے جو علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا۔ تو اب جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی اور کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہندوستان میں سب سے پہلے محدث گزرے ہیں جنہوں حدیث کو پھیلایا، ہم ان کے کہنے کے حساب سے اس کو کر رہے ہیں کہ 7 روز تک جو ہے میت کے لیے خیرات کرنی چاہیے، اور یہ درست ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ ہر جمعرات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ صدقہ و خیرات ہمارے گھر والے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کون فرمایا؟ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور دیکھیے حاشیہ خزانۃ الروایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 اور 7ویں اور 40ویں دن اور 6ٹے ماہ یعنی 6ٹے مہینے پر اور سال بھر بعد صدقہ دیا۔ کس نے صدقہ دیا؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ کس کی طرف سے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اور کب؟ 3 اور 7ویں اور 40ویں دن، 3 اور 7ویں اور 40ویں دن، اور پھر 6 مہینے کے بعد اور سال بھر کے بعد۔ تو اس سے یہ بات ہماری ثابت ہو گئی، جو ہم تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، تو یہ تیجا، 40واں، ششماہی اور برسی کی اصل جو ہے یہی حدیث شریف ہے، یہی حدیث شریف ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے بزرگوں نے تیجا رکھا، ہمارے بزرگوں نے 40واں رکھا۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا عمل جو ہے یوں ہی نہیں بلکہ حدیث شریف کی روشنی میں ہے۔ اب دیکھیے امام نووی نے اب وہی اپنی کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن میں فرمایا کہ حضرت انس بن مالک ختم قرآن کے وقت اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے وقت جو ہے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا مانگتے۔ باب تلاوت القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انس بن مالک لوگوں جمع کرتے گھر والوں کو اور دعا مانگتے۔ حق ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع مجاہد و عبد ابن ابی لبابہ نے بلایا، ایک مجمع بلایا، اکٹھا کیا لوگوں کو، اور فرمایا ہے حق ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کون فرمایا؟ یہ حضرت مجاہدہ و عبدہ ابن ابی لبابہ نے فرمایا، بلا کر لوگوں سے کہا کہ اس وقت جو ہے ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد سے بروایت صحیح منقول ہے کہ بزرگان دین ختم قرآن کے وقت مجمع کرتے تھے، یعنی اکٹھا ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اس وقت جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ختم قرآن پر جو ہے لوگ اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے دعا کیے، اور فرماتے ہیں حضرت مجاہد کہ اس وقت کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا لہٰذا تیجا چہلم کا اجتماع جو ہے سنت سلف ہے، یعنی یہ کہ ان بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ بھی جمع ہوتے تھے ختم قرآن پر، اکٹھا ہونے کے بعد دعا
کرتے تھے اور فرماتے کہ رحمت نازل ہوتی ہے اس موقع پر. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی طریقوں کو اپناتے ہوئے ہم کچھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وہ آتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد ہم اسی ختم قرآن کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں. یہی تو ایصال ثواب ہے. لہٰذا جو ہے ایسے وقت پر یہ کرنا جو ہے یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت مجاہد کا فرمان ہے اور ان کی روشنی میں ہم کر رہے ہیں. اور امام نووی نے بھی ایسا ہی اپنی کتاب الاذکار کے اندر ذکر کیا. اب دیکھیے در مختار جو کہ امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, بہت پائے کے محدث گزرے اور انہوں نے ان کی کتاب در مختار ہے جو تنویر الابصار کی جو ہے شرح ہے. اس کے اندر جو ہے علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحث قراءۃ لمیت باب الدفن کے اندر بیان فرماتے ہیں وفی الحدیث من قرأ الاخلاص 11 مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات. یعنی فرماتے ہیں صاحب در مختار کہ حدیث کے اندر موجود ہے, آیا ہے کہ جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی یہ کہ اگر وہ شخص کیا فرماتے ہیں صاحب در مختار کہ انسان جو حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جو شخص 11 یا 11 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھے, 11 بار سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب جتنے لوگوں کو پہنچائے گا سب کو برابر پہنچے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتے ہیں, ہم آیات کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. لہٰذا اس کی روشنی میں صاحب در مختار نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص 11 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت کرے اور اسے جو ہے اپنے مرحومین کو پہنچائے سب کو برابر ثواب پہنچتا ہے. تو اس کی روشنی میں بھی ہمارا یہ عمل کرنا درست ہے. اب دیکھیے شامی میں اسی جگہ پر ہے, یعنی یہ شامی جو ہے فتاوی شامی اسی کو کہتے ہیں رد المختار. یہ بھی کیا, یہ در مختار کی شرح ہے. تو جہاں پر صاحب در مختار نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا اسی کے نیچے جو ہے آپ بیان فرماتے ہیں صاحب رد المختار فرماتے ہیں وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةِ الْكُرْسِ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَسُورَةِ يَاسِينَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَسُورَةِ التَّكَاثُرُ وَالْإِخْلَاصِ 12 مرة أو 11 أو 7 أو 3 ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم. فرماتے ہیں کہ صاحب رد المختار جو کہ شرح کس کی ہے, یہ در مختار کی ہے. در مختار شرح تنویر الابصار کی. فرماتے ہیں کہ جو ممکن ہو قرآن شریف سے پڑھے, چاہے سورہ فاتحہ چاہے سورہ بقرہ کی اول آیات الی المفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن رسول جو سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ ہے, اور سورہ یاسین شریف اور سورہ ملک اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 12 یا 11 یا 7 یا 3 دفعہ پھر کہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں کو پہنچا دے. تو اب دیکھیے صاحب رد المختار نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے آیت کریمہ کی تلاوت کرے, سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور سورہ ملک کی تلاوت کرے, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے, تلاوت کرنے کے بعد کہے کہ یا اللہ اے میرے پروردگار عالم میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ فلاں فلاں کو پہنچا. تو اب دیکھیے اس کی روشنی بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم جو ایصال ثواب میں کیا کرتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہیں. ان عبارات میں فاتحہ مروجہ کا پورا طریقہ بتایا گیا, یعنی مروجہ جو رائج ہو, جو یہ ہمارے معاشرے میں جس کا چلن ہو. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم جو ہے چار قل پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, الف لام میم پڑھتے ہیں, مفلحون تک, اور یہی طریقہ تو بتایا گیا ہے حدیث شریف کے اندر موجود ہے, صاحب رد المختار نے بیان کیا. تو اس سے جو ہے ہمارا یہ طریقہ ثابت ہوتا ہے. یعنی مختلف جگہ سے قرآن پڑھنا, پھر ایصال ثواب کی دعا کرنا اور دعا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے, سنت ہے. لہذا ہاتھ اٹھائے.
غرض یہ کہ فاتحہ مروجہ پوری پوری ثابت ہوئی۔ اب دیکھیے فتاوی عزیزیہ، فتاوی عزیزیہ کن کی ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لڑکے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو وہابی جو ہے اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کو سب سے بڑا پیشوا مانتا، اسی کا پوتا جو ہے خبیث مردود مولوی اسماعیل دہلوی ہوا، یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجا۔ تو اور خود ان کے چاچا نے بھی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسرے صاحبزادے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، انہوں نے بھی کیا ہے اسماعیل دہلوی کے خلاف جو ہے آپ نے کتاب لکھی، تحریر کی، اپنے فتاوی میں بھی اس کو شامل کیا اور اپنے کتاب کے اندر شامل کیا اور ذکر کیا اور اس کا رد کیا اس کتاب کا، یعنی تقویۃ الایمان کا۔ تو اب دیکھیے فتاوی عزیزیہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، صفحہ نمبر 75 میں فرماتے ہیں، اس کا یہ فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس کھانے پر حضرات حسنین کی یعنی امام حسن امام حسین کی نیاز کریں اس پر قل اور فاتحہ اور درود پڑھنا باعث برکت ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور اس پر کیا کرتے ہیں؟ قل شریف پڑھتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے کون فرمایا؟ شاہ عبدالعزیز اپنے فتاوی عزیزیہ میں فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر حضرات حسنین کریمین کی نیاز کرے اور قل پڑھے فاتحہ پڑھے تو کہہ رہے یہ باعث برکت ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ کھانا سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا بلا شبہ یہ فتاوی عزیزیہ کی روشنی میں درست ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔ اسی فتاوی عزیزیہ صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ اگر دودھ مالیدہ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے اصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلاوے تو جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں، یہ درست ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اب اپنی آخری بات کو سمیٹتا ہوں، آخری بات سماعت فرمائے۔ مخالفین کے پیشوا، ابھی بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس کو وہابی جو اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتا ہے اور کہتا ہے، تسلیم کرتا ہے، شاہ مخالفین کے پیشوا شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی تیجا ہوا، ان کا بھی کیا ہوا؟ تیجا ہوا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات یعنی صفحہ نمبر 80 میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا، ہجوم یعنی بھیڑ تھی کہ شمار سے باہر ہے، کہہ رہے 81 ختم کلام اللہ شمار میں آئے۔ 81 جو ہے ختم کلام اللہ یعنی کہ 81 مرتبہ جو ہے قرآن شریف کو پڑھا گیا، اتنا شمار میں آیا، گنتی میں آیا۔ کہتے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے اور کلمہ طیبہ کا تو اندازہ نہیں۔ یہ کون فرمایا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر جو ہے ذکر کر رہے ہیں اور اپنی کتاب یعنی اپنے ملفوظات میں ذکر کیے اور فرمایا کہ میرے والد صاحب کے تیجے کے موقع پر جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو ہم جو کر رہے ہیں تیجا 40واں، یہ ہم اپنا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے محدثین کا طریقہ ہے اور ہمارے محدثین کے لیے بھی یہ صورت اپنائی گئی ہے۔ لہٰذا ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے، ہم پر یہ ناجائز حرام کا فتویٰ لگانے سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تم اگر لگاؤ تو کن پر لگاؤ؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ لگاؤ، اس لیے کہ وہ خود اپنے ملفوظات میں ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا تیجا ہوا اور 81 ختم قرآن پڑھا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے کلمہ، یہ تو شمار میں تھا، اس سے علاوہ بھی بہت زیادہ، اور یہ کہ کلمہ شریف تو نہ جانے کتنے پڑھے گئے۔ تو اب خلاصہ کلام یہی نکلا کہ ہم جو فاتحہ کرتے ہیں یہ غلط نہیں بلکہ یہ حدیث شریف کی بھی روشنی میں ہے اور جو ہے اقوال فقہا یعنی جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں ان کے بھی فرمان کے مطابق ہے، خود جو ہے محدثین اعظام کا اس پر عمل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔